ہم چاہیں گے کہ ہمیں چاہے انتخاب دیر سے ہو جائے، اسٹیٹس ملنے کے لیے ضروری ہے، ہمارا اکٹھا رہنا ضروری ہے. ہم آداب، آپ ہلہ بول دیکھ رہے ہیں. میں زمرد مغل اس وقت میں راجوری میں ہوں، اور راجوری کی ایک بڑی سیاسی شخصیت آج ہماری مہمان ہیں. چودھری طالب کے نام سے صرف خطۂ پیر پنجال نہیں بلکہ پورا جموں اور کشمیر واقف ہے. آپ ایم پی بھی رہے، منسٹر بھی رہے، اور کئی پارٹیوں میں بھی آپ کی شرکت رہی. آپ نے اپنا حصہ ڈالا، جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے اتنا کیا. کیا رہ گیا؟ کیا کچھ کیا؟ اس وقت چودھری طالب صاحب بی جے پی کا حصہ ہیں، اور بی جے پی انڈائریکٹلی یو ٹی جموں کشمیر اور سینٹر میں سرکار چلا رہی ہے. چودھری طالب صاحب، پہلے تو ہلہ بول پر آپ کا استقبال ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا سر. بہت شکریہ آپ کا. طالب صاحب، ہم بچپن سے آپ کا نام سنتے آئے. ایک بڑی سیاسی قداور شخصیت، مختلف پارٹیوں میں بھی آپ رہے، آپ منسٹر بھی رہے، آپ ایم پی بھی رہے. ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ بی جے پی کا حصہ ہیں، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جموں کشمیر کا مستقبل بہتر بنا سکتی ہے، سنوار سکتی ہے، ہماری پریشانیوں کا کچھ حد تک حل کر سکتی ہے وہ سرکار، وہ پارٹی جس کا آپ حصہ ہیں اور جو اس وقت سرکار میں بھی ہے؟ مغل صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے اور مجھے یہ موقع ملا. تفصیل سے تو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ میں اس وقت آپ کو وہ اچیومنٹس بتاؤں جو کہ ہم نے بحیثیت ایم ایل اے، منسٹر یا ایم پی کی حاصل کی. اس کے بغیر اس وقت جو زیر بحث چیز آ رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی ہے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ایک مقصد تھا. بہت ساری پارٹیاں، جیسے آپ نے خود فرمایا، میں دیکھ چکا ہوں. کہیں سے ہم از خود نکلے، کہیں سے کچھ ایسے واقعات سیاسی طور پر رونما ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہی ہیں کہ یہاں شاید ہی کوئی ایسا سیاستدان ہوگا ہمارے اس خطہ پیر پنچال میں جس نے بہت ساری پارٹیاں نہ دیکھی ہوں. کوئی اکا دکا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک آدمی کا نام لیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ یہی ہے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر کسی وقت بدلنی پڑتی ہیں تاکہ عوام کا بھلا ہو. میرے اپنے اندازے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بی جے پی نے جو کام کیے ہیں خطہ پیر پنچال کے لیے اور ریاست جموں کشمیر کے لیے، کچھ ایسے کام کیے ہیں جو ہسٹوریکل نوعیت کے ہیں. اور اب تو میں ہی نہیں، میں بی جے پی میں ہوتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ جو بڑی آزادانہ سوچ رکھنے والے لوگ ہوں، وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہاں جس طریقے سے، جس رفتار سے، جس صورت سے ڈیولپمنٹ کے کام اور ویلفیئر کے کام ہونا شروع ہو گئے ہیں، شاید اس کی مثال نہیں ملتی ہے. طالب صاحب، میں ذرا روکوں گا آپ کو یہاں. ڈیولپمنٹل کام کا آپ نے ذکر کیا بی جے پی کے حوالے سے. ایک ڈیولپمنٹ کام تو 370 کا جانا تھا، ایک ڈیولپمنٹ کام 35 سے ہے، ایک ڈیولپمنٹ کام ریاست سے یو ٹی بننا ہے. اس کے علاوہ کون کون سے ڈیولپمنٹ کام ہیں سر؟ یہ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں آپ شامل کر رہے ہیں. واقعی ان کی بنیاد جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ ڈیولپمنٹ تیز ہو. اس لحاظ سے میں مانتا ہوں اگر آپ لوگوں کی ویلفیئر کا دیکھیں، لوگوں کی اٹھان کا دیکھیں اور لوگوں کی تعمیر و ترقی کی رفتار کو دیکھیں اور ہر سیکٹر میں دیکھیں، چاہے وہ بجلی کا سیکٹر ہو، پینے کے پانی کا سیکٹر ہو، روڈ کنیکٹیوٹی ہو، اور ایجوکیشن کا سارا جو سسٹم ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کی جائے، اور ہیلتھ سیکٹر کو، اور جو غریب لوگ ہیں، جو مفلوق الحال اور پاورٹی لائن سے نیچے گزر بسر کرنے والے لوگ ہوں، ان کے لیے جو رفع عام کے کام ہوئے ہیں وہ ان گنت.
وہ سر انگنت آئے دن ہم جموں میں دیکھتے ہیں بیوپاری پریشان ہے، جاب کے لیے لوگ سڑکوں پر ہیں، کشمیر میں بھی آپ دیکھتے ہیں کلنگز ہو رہی ہیں. آپ کا یہ کہنا تھا، دعویٰ تھا کہ ہم 370 ہٹائیں گے، ملیٹنسی کو ختم کر دیں گے. ملیٹنسی ختم ہوئی نہیں، 370 چلا گیا. 370 گیا تو گیا، اب اسٹیٹ سے ہم یوٹی ہو گئے. جموں میں دیکھیں آپ، پہلے جموں آپ کے فیور میں تھا، لیکن اس وقت جموں کے جو بیوپاری ہیں وہ بھی آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. جو بیچارے جنہوں نے سب انسپیکٹر کے فارم بھرے تھے وہ بھی آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. جو پیرامیڈیکل کے وہ بچے بچیاں ہیں وہ بھی آپ کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں. تو تعمیر اور ترقی جو ہے وہ کس معنوں میں سر، کس میدان میں؟ میں آپ سے ایک میں سوال تو نہیں کہوں گا کہ سوال پوچھوں گا، لیکن میرا تجربہ یہ شاہد ہے اس بات کا. میں 5 ٹرمز میں سمجھو میں نے کام کیا، اور 3 ٹرمز میں ایم ایل اے رہا. 15 سال یہاں مسلسل رجوری سے ایم ایل اے بھی رہا، اور جیسے آپ نے فرمایا ایم پی بھی رہا، منسٹر وغیرہ بھی. میں نے آج تک جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں علی گڑھ سے فارغ ہو کے آیا، میرے ذہن میں بھی بڑے سہانے خواب تھے، اور میں میری بڑی اونچی پرواز میں آپ نے دماغ کے اندر ایک بٹھائے رکھے ہوئے تھا، اور میں سوچتا تھا کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا ہوگا، جب حکومت میں آئیں گے یہ تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی، یہ انقلابات آ جائیں گے. اس میں آپ جانتے ہیں اچھے طریقے، میں نے کئی چیف منسٹر کے ساتھ کام کیا ہے، تھوڑا کام کیا ہے، جتنی کیپیسٹی تھی میری اس کے مطابق میں نے دیکھا ہے، لیکن سب کام ہوئے نہیں. پہلے بھی ایسی نکتہ چینیاں ہوتی تھیں، ایسے ہی نکات تھے آپ جیسے، آج بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ شاید آئندہ بھی رہیں گے. یہ کام بھی ہوتے رہیں گے، نکتہ چینی بھی ہوتی رہے گی، یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی. لیکن سر ہر سرکار، آپ منسٹر رہے 15 سال، آپ ایم ایل اے رہے، آپ ایم پی رہے، ہر سرکار کچھ نہ کچھ بہتری کا حصہ ڈالتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا کام بھی ہوتے رہتے ہیں، نکتہ چینی بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر میں مختصراً آپ سے جاننا چاہوں، بی جے پی سرکار نے ہمارے لیے کیا کیا؟ بی جے پی سرکار نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ تعمیر و ترقی کی رفتار کو تیز کر دیا، اور جو سرمایہ کاری یہاں کی ریاست جموں کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے لیے، ویلفیئر کے پروگرامز کے لیے، وہ آج تک کی ہسٹری ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے بعد بتلاتی ہے. آپ نے جیسے فرمایا کہ گورنر انتظامیہ میں بہتر کام ہو رہے ہیں. ایک پولیٹیکل آدمی گورنر انتظامیہ کی تعریف کر رہا ہے، اچھے کام ہوئے ہیں تو تعریف ہونی بھی چاہیے. کیا ڈیموکریسی کا، جمہوریت کا بدل گورنر رول ہو سکتا ہے سر؟ جمہوریت کا بدل کبھی ہو ہی نہیں سکتا. جمہوریت کا بدل دوسرا کوئی اور نظام بھی نہیں ہو سکتا. جن ممالک نے یہ تجربے کیے ہیں جمہوریت کے بدلے اور کئی قسم کی چیزیں جو اپنائی ہیں، وہ ناکام. آپ ساری دنیا کا جو ایک نقشہ ہے وہ آپ نے ملحوظ خاطر رکھیے، اور دیکھیے کہ جہاں جہاں بھی جمہوریت کے علاوہ کسی نظام کے رائج کرنے کی کوشش کی، وہ ناکام ہو کے رہ گئے. جمہوریت تو اللہ کی نعمت ہے، ایک کوئی مانے یا نہ مانے، کہ جہاں عوام کی رائے کی حکومت ہو، عوام کی حکومت ہو، اور عوام کی بہتری کے لیے ہو، اور یہ ایک ایسا سسٹم ہو جو جمہوری صحیح جمہوریت ہو، پختہ جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں. ایک تو ہوا کچی جمہوریت، پکی جمہوریت. پختہ جمہوریت کے اس وقت دنیا جو ہے وہ بھاگ رہی ہے اس کام کے لیے کہ بھئی جہاں بھی جمہوریت قائم ہو، پختہ جمہوریت قائم ہو، ایک سالڈ، ایک اسٹرانگ ڈیموکریسی. اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی متبادل، کوئی راستہ اور ہے ہی نہیں ہے. لیکن جب تک ہے یہ جس نظام، اس گورنر رول ہے، تب بھی کچھ کام ہو رہے ہیں، اور ہم اسی کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم گورنر رول کے اندر ہیں، اور ہماری سرکار ہے سینٹر میں. تو ہمیں اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ سینٹر کی جو اچھا ہے، اور جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہوں، زمین پر زمینی حقائق گواہی دیں، تو وہ اسی دور میں ہو رہا ہے. سر ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا، ایک سیاستدان جو کچھ خواہش کرتا ہے وہ اللہ نے آپ کو اس سے نوازا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے تھے، سڑکوں کا جال بھی آپ نے بچھایا ہے. سڑکیں کچی ہیں، کہیں لوک وک ہمیں نہیں ملی. ایک جو
ہر ایک آدمی کرٹیسائز کرتا ہے تمام سیاستدانوں کو، خاص طور سے راجوری کے، کہ یہ جو ہماری یہ سڑک ہے تھنا منڈی والی، یہ کئی لوگ پیدا ہوئے، کئی لوگ چلے گئے اس دنیا سے، اب کئی لوگ چل جانے کی تیاری میں ہیں، کچھ بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ سڑک بننے کا نام نہیں لے رہی۔ وجوہات کیا ہیں سر؟ آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پر تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سڑک جو ہے 2 سال کے اندر اندر مکمل ہو جائے گی، اور یہ اسی حکومت میں ہوا، ورنہ یہ سڑک جو ہے اتنی ناکارہ تھی، اور استعمال اس کا اتنا تکلیف دہ تھا کہ لوگ پریشان تھے۔ لیکن چونکہ اب کوئی تقریباً 6 مہینے ہو گئے اس کو ڈبل لیننگ کا ایک کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، یہاں سے لے کر بفلیاز تک، مجھے پورا یقین ہے 2 سال کے اندر تو یہاں نقشہ بدلا ہوگا۔ تو جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ روڈیں جو پختہ نہیں ہیں، خاص کر لنک روڈز کی واقعی حالت خستہ ہے، لیکن پھر بھی آپ، میرا خیال ہے کہ سوائے ایک سٹریچ کے جو پہلے شروع ہوتا ہے، باقی تو آپ پختہ سڑک پہ آئے ہیں یہاں تک۔ تو یہ تو خیر یہاں کی بات ہوگی، میں عام بات کرتا ہوں کہ روڈ کنیکٹیوٹی جو ہے ہمارا پرائرٹی سیکٹر ہے، اور روڈ کے، اور اب آپ اندازہ کرتے ہیں کہ کتنے ہم ٹنل نکالنے جا رہے ہیں۔ اب تو مغل روڈ جو ہے، وہاں پیر کی گلی کا جو ٹنل ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ اس کا بھی ڈی پی آر جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہا ہے، اور یہاں سے بمبر گلی سے جو ٹنل نکل رہا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی سڑکیں ہیں، یا جو کام ڈیولپمنٹ کے ہاتھ میں لے گئے ہیں وہ کچھ چھوٹے موٹے کام نہیں ہیں، بہت اعلیٰ نوعیت کے کام۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ دل سے بی جے پی میں گئے یا کوئی مجبوری لے گئی آپ کو؟ دیکھیے مجبوری تو کوئی نہیں، مجبوری تو تھی نہیں، مجبوری کیا ہو سکتی ہے ایک آدمی کے لیے؟ میں تو ایم ایل اے بھی رہ چکا تھا، 15 سال ایم ایل اے رہا، خواہش ساری اللہ تعالیٰ نے پوری کی، اگر آدمی کا نفس بھر جائے تو بڑی بات تھی، ہمارے نفس کی خواہش نہیں لے گئی، میں ایم پی بھی رہ چکا تھا، منسٹر بھی رہ چکا تھا، اور کیا چاہیے تھا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ایک بنیادی سوال پوچھا ڈیموکریسی، میں نے کس پارٹی میں ڈیموکریسی، یہ جو ہماری ریاست جموں کشمیر کی یہ علاقائی پارٹیاں ہیں، ان میں ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے، میں ایمانداری سے کہتا ہوں، یہ بھی ایک چند وہ بس لوگ ہیں جو اپنی ڈیموکریسی کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، دوسروں کے لیے اس کو وہ اچھا کام نہیں سمجھتے۔ کوئی وجہ ہو سکتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تو لیکن میں یہاں خوش ہوں، میں اس وجہ سے خوش ہوں کہ جس وقت میں آیا اس وقت تو کوئی آتا نہیں تھا، اور مجھے بھی، میں نے دیکھا کہ میرا شاید کہیں کسی کو رہنا پسند نہیں ہے، تو میں نے تو بہتر جانا اس پارٹی کو، اور بہتر میں نے کر کے دکھایا، اور باقی یہ ہے کہ آپ سارے ملک کے اندر دیکھ لیجئے، کوئی بھی پارٹی ہو، پارٹی جو ہے وہ اچھے بندوں سے بنتی ہے، اگر اچھے لیڈر اس میں ہوں، وہ اگر کام کرنا چاہیں تو، اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ آئیں اور وہ کام کریں، سب مسئلہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا ہے اور ویلفیئر کا ہے، عوامی ویلفیئر کا ہے۔ سر ایک آخری سوال، اس وقت موضوع بحث جو مدعا ہے خاص طور سے ہمارے پیر پنجال میں، وہ یہ ہے کہ پہاڑیوں کو ایس ٹی اسٹیٹس ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے۔ پہاڑی یہ پرزور مانگ کر رہے ہیں کہ ایس ٹی اسٹیٹس ملنا چاہیے، گجر برادری کے وہ جن کو ایس ٹی اسٹیٹس پہلے سے ملا ہوا ہے، ان میں سے بھی بیشتر آوازیں یہ کہتی ہیں بھئی ہمارا حصہ نہ کاٹو، آپ کو ملے گا تو ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ آوازیں ایسی بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ پہاڑیوں کو ایس ٹی اسٹیٹس نہیں ملنا چاہیے۔ اس پر آپ کا موقف کیا ہے سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹس کا مطلب پہلے ہم سمجھیں، اسٹیٹس کا مطلب ہے ریزرویشن، اسٹیٹس ملنے سے ریزرویشن ملتی ہے، ریزرویشن کے کئی طریقے، لیکن میں ان میں نہیں جاؤں گا، میں سیدھے ہی کہوں گا ایس ٹی والی بات۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک سیکشن آف پاپولیشن کو یہ ایس ٹی اسٹیٹس ملا ہے اور اس کے لیڈر آن ریکارڈ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ پہاڑیوں کو ملے،
میں بھی ان میں شامل ہوتا ہوں کہ اگر ایس ٹی سے ان کا بھلا ہوتا ہے تو اچھا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا جو نقطہ نظر ہے وہ تھوڑا سا دونوں کمیونٹیز کے لیڈرشپ سے مختلف۔ ایک لیڈرشپ گجروں کی یہ چاہتی ہے کہ بھئی گجروں یہ پہاڑیوں کو سٹیٹس نہ ملے، اس لیے کہ یہ ہمارا 10% کا ریزرویشن شیئر کریں گے، کیونکہ آئینی طور پہ کانسٹیٹیوشنلی 10% ریزرویشن ہے ایس ٹی کے لیے۔ اگر آج 3 یا 4 کلاسز ہیں، گجرس، بکروال، سپی، گدی اور گریزی وغیرہ وغیرہ، اگر یہ 5-6 کلاسز جو ہیں کمیونٹیز یہ ایس ٹی سٹیٹس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، تو یہ 10% پہ میں حصہ دار ہیں۔ اگر ان کے علاوہ 2 یا 3 یا 4 بلکہ 10 اور آ جائیں تو وہ اسی 10% پہ ہی ان کو بھی اکتفا کرنا پڑے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بڑھائیں گے نہیں؟ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے 10% سے ریزرویشن ہو نہیں سکتی ہے، زیادہ کیسے بڑھا سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ پاپولیشن کے بیس پہ ہاں، جی وہ ایک بات ہے۔ جو ہمارا ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے وہ یہ اجازت دیتا ہے، ری آرگنائزیشن ایکٹ اس میں یہ ہے کہ بھئی اگر پاپولیشن ایس ٹی کی جو ہے ٹوٹل پاپولیشن جو ہے اسٹیٹ کی، اس کے تناسب سے ان کو سٹیٹس ملنا چاہیے ایس ٹی سے۔ مثال کے طور پر اگر آج 1 کروڑ آبادی ہے ہماری اسٹیٹ کی اور ایس ٹی کی آبادی ہے 20 لاکھ، تو ہمیں کتنے % ملنا چاہیے؟ اور گجر اور جی اینڈ بی ان کی پاپولیشن ہے 10 لاکھ۔ 10 لاکھ کو اگر 10% ملتا ہے اور 10 لاکھ اور شامل ہو جاتے ہیں پہاڑی، ہم ہو گئے 20 لاکھ، تو ہمیں 20% ملنا چاہیے۔ This is what the Reorganization Act says, but nobody has gone through it. I'm very sorry to say, everybody is confusing، اور بہت سارے لیڈر بھی کنفیوز کر رہے ہیں، بہت سارے دانشور بھی کنفیوز کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا سیریس ہے، اس لیے تھوڑا سا طوالت یہ چاہے گا۔ میری رائے یہ ہوگی کہ گجر اور پہاڑی لیڈروں کو بیٹھنا چاہیے سر جوڑ کے، جن کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ٹوٹل پاپولیشن کے تناسب سے ملتا ہے، وہ بھی بیٹھیں۔ جن کو یہ سرے سے پتہ نہیں ہے، میں بھی بہت سارے لوگوں کے انٹرویو دیکھ چکا ہوں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حصہ نہ کھاؤ باقی لے لو، لیکن 10% ہی ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 10% ہی ہے تو وہ تو 10% ہی میں سے لینا پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے دونوں کمیونٹیز کو۔ میں خدا را یہ کہتا ہوں سب لوگوں کو، یا مجھے سمجھیں یا وہ کہہ دیں کہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں ان سب کو بیٹھ کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آبادی کے مطابق ایس ٹی سٹیٹس لیں اور اتنی ہی ریزرویشن لیں، پولیٹیکل ریزرویشن بھی اور دوسری جو ریزرویشنز جن کا استحقاق ہے کمیونٹیز کو ایز ایس ٹی لینے کا، اس طریقے سے ہم حاصل کریں۔ اور اس کے حاصل کرنے سے میں سوچتا ہوں اس میں بہت دیر ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ ڈی لیمیٹیشن کے بعد الیکشن کروانا چاہتی ہے، لیکن ابھی تک آپ بتائیے ایز پہاڑی، آپ مجھے بتائیے کہ پہاڑیوں کی کتنی تعداد ہے اور آپ کس بنیاد پر اس کو ٹھیک سمجھتے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ مجھے یقین ہے آپ کو معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت تک پہاڑیوں کی جو آبادی ہے وہ اس کی جو انیموریشن ہے وہ نہیں ہوئی۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ کتنے؟ ان کی جب تک انیومریشن نہیں ہوگی، ہم چاہیں گے کہ ہمیں چاہے انتخاب دیر سے ہو جائے، سٹیٹس ملنے کے لیے ضروری ہے، ہمارا اکٹھا رہنا ضروری ہے، ہم دو کمیونٹیز کا ہمارا یہ ضروری ہے، ہم بھی یہ کہیں اور پہاڑی بھی یہ سوچے کہ ہماری آبادی جو ہے یہ گنی جائے۔ یہ آبادی گنی جائے گی 2011 کی سینسس میں تو لکھا نہیں ہے کہیں کہ پہاڑی کتنے ہیں، لیکن کوئی اسپیشل انیومریشن کروائی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کمیونٹی ایس ٹی کا فائدہ اٹھا رہی ہیں ان کی سنکھیا جو ہے وہ
हमारे पास मौजूद है, हमें इनमें कुछ लोगों को ऐड करना है, उनको गिन लिया जाए, फिर उनको इकट्ठे कर लिया जाए, इकट्ठे करके जितनी आबादी बनती है उस पूरी आबादी के तनासब से उनको एसटी की रिजर्वेशन उतने परसेंट दे देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये ज़रूरी है, इसलिए मैं माज़रत खाऊँ, तो मैं चाहता हूँ कि अभी तो 10% का एक किस्म का बस चर्चा है, 10%, 10% में पहाड़ी आके बैठ जाएंगे, हम क्या करेंगे, और नहीं जी ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। बाद में कहते हैं हमें पता नहीं था, हमने इसलिए कह दिया है कि हमें कानूनी जो इस्तिलाह उसका पता नहीं। किसी एक मेंढर के एक लीडर ने, वो मेरा ख्याल है एडवोकेट है मुर्तज़ा साहब, उन्होंने ये बात की है पहली दफ़ा, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका। तो मैंने भी देखा ये एक्ट वो सामने पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही बात है, मुझे पता था आप मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे। असल सवाल तो यही है हमारे पीर पंचाल रीजन का। अल्लाह ताला करे, अल्लाह ताला करे हमारा हमेशा की तरह। आप मुझे बताइए मुगल साहब, एक बात बताइए, एक कम्युनिटी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 60% है और दूसरी 40%, क्या वो जो 60% वाले वो निर्भर नहीं करेंगे वोटों के लिहाज से, बैठने उठने के लिहाज से, मामूलात ज़िंदगी के लिहाज से, क्या दूसरों पर वो डिपेंड नहीं करते हैं? या 40% वाले 60 पर डिपेंड नहीं करते हैं? हम डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, और नेसेसरली करते हैं। हमारा कोई चारा नहीं है, नो वे आउट। हमें एक दूसरे के साथ चलना ही है। अगर कोई कम्युनिटी अगर 20% ही क्यों ना हो, उसके वोट भी बहुत अहमियत रखते हैं। अगर एक बादशाह बनना चाहता है तो दूसरा बादशाह घर हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ऐसी सूरत हो। सूरत ये हो कि हमें इंसाफ मिले, बराबर इंसाफ मिले, और उसमें यही है कि हमारी सारी आबादी जो है एसटी की वो गिन ली जाए, चाहे वो सोशल वेलफेयर के ज़रिए गिन ली जाए फौरी तौर पर इंतखाब करने के लिए, या रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके ज़रिए कर ली जाए। ये और कितने गवर्नमेंट के पास ज़राए हैं, गवर्नमेंट के कर सकती है। तो ये आबादी फौरी तौर पर गिन के हमें उसी के मुताबिक गुजरों और पहाड़ियों को इकट्ठे ही मतलब है कि रिजर्वेशन जो पॉलिटिकल है वो दे दी जाए। चौधरी तालिब साहब हमारे मेहमान थे। आपने देखा कि किस बेबाकी के साथ इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। सड़कों की बात की, बीजेपी की बात की, बाकी सरकारों की बात की, और जैसे तालिब साहब ने फरमाया कि इस वक्त जो खित्ते पीर पंजाल का एक अहम सवाल है जो सबके जहन में है, वो पहाड़ियों को एसटी रिजर्वेशन का है। उस पर भी आपने चौधरी तालिब साहब की राय सुनी, और मुझे लगता है कि पता नहीं इससे पहले ये बात किसी ने की है या नहीं की है कि इंतखाबात में अगर थोड़ी सी ताख़ीर भी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले कम से कम जिस आबादी को आप एसटी स्टेटस देने जा रहे हैं या देंगे, उनकी गिनती भी हो जाए कि वो तादाद में कितने हैं। मेरे ख्याल से सर आप यही फरमा रहे थे। तभी जब तक हम कितने हैं उसी के तनासब से इन रिलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट हम हासिल करेंगे एसटी स्टेटस, गुज्जर और पहाड़ी। अगर हमें इकट्ठे चलना है तो हाँ, अगर सिर्फ 10% में पहाड़ी भी जोड़ दें हमें तो 10% हुआ उसी पर बैठेंगे, तो ना उनको कुछ फ़ायदा है, तो ना जो इधर है जो खोने वाले हैं ना उनको फ़ायदा, तो ना लेने वालों को फ़ायदा है। होना ये है कि स्टेटस मिलना है या नहीं मिलना है ये सरकार को तय करना है। ये अलग बात है कि उसी सरकार को तय करना है जिस सरकार का हिस्सा इस वक्त चौधरी तालिब साहब हैं। जिस बेबाकी के साथ इन्होंने इस सवाल का भी जवाब दिया, मुझे यकीन है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस सवाल पर इस बेबाकी के साथ बोलते हैं, और बहुत सारे लोग, जैसे सर ने फरमाया भी, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जो सही तरीके से इस इशू को जानते नहीं हैं, ज़्यादा इल्म भी नहीं रखते हैं। चूँकि कैमरा सामने होता है, माइक हाथ में होता है, तो कुछ ना कुछ बोलना होता है, तो हम कुछ ना कुछ बोल लेते हैं। लेकिन असल मशवरा जो चौधरी तालिब साहब ने दिया, मुझे यकीन है कि इसके ऊपर भी हमारे पहाड़ी और गुज्जर दोनों लीडर जो है वो काम करेंगे। चौधरी तालिब साहब आज हमारे मेहमान थे। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि सर से वक्त लेते रहें और आपके सवालात, हमारे सवालात जो है इनकी खिदमत में पेश करते रहें और इनसे जवाबात देते रहें। बहुत शुक्रिया सर। मुगल साहब आपका शुक्रिया। मैं सिर्फ एक इजाफा करूंगा कि ये ज़रूरी नहीं कि मेरी राय हतमी हो,
جب ہم بیٹھیں گے تو ہم سے تو بڑے اعلیٰ دماغ والے لوگ ہم میں موجود ہیں، تو کوئی اس سے بھی اچھا راستہ نکل سکتا ہے۔ یہ تو ابھی تک جو میرا فیڈ بیک ہے اس کی وجہ سے میں یہ سارا کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن جب ہم بیٹھیں گے تو اس سے بھی اچھے راستے جو ہیں وہ استوار ہو سکتے ہیں طاہر صاحب انشاءاللہ۔ ایک میں بالکل تفریح میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ مجھے کسی صاحب نے یہ بتایا کہ جس زمانے میں گجر بکروال کو ایس ٹی اسٹیٹس ملا، اس زمانے میں پونچھ کے کسی بڑے لیڈر سے آپ کی ملاقات ہوئی جی جی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو شامل ہونا چاہیے ہمارے ساتھ، ہماری جدوجہد میں شامل ہونا چاہیے۔ ان دنوں میں اندرا جی کو دعوت، وہ اندرا جی کو ہم نے کہا تھا جا کے وہاں، یہ لمبی کہانی ہے، ان کو آنا تھا جموں میں زنانہ پارک میں، ان کو ایڈریس کرنا تھا یہ جو ٹرائبلز قسم کے لوگ جو پسماندہ ہیں ایجوکیشنلی، سوشلی، اکنامکلی، سارے جیسے ہم پہاڑی اور گجر ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ تو اس وقت میں نے کہا تھا کچھ لیڈروں کو، لیکن میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے انکار کیا کہ ہم ایس ٹی اسٹیٹس کے لیے ہم چاہتے ہی نہیں۔ اور یہ بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ ہماری گجر لیڈرز میں سے کچھ لوگ بھی کہتے تھے ہمیں اس کی ضرورت نہیں، یہ ہمیں درکار نہیں ہے۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ بھئی اس میں کچھ بہتریاں بھی ہیں، تو آج ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عنایتوں سے نوازے اور ہم سب کو اکٹھا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سر۔ خدا حافظ۔